تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں اللہ سے اتنی دعا کرتا ہوں، اتنا صبر بھی کر رہا ہوں، لیکن اب تک میری دعائیں قبولیت سے محروم کیوں؟ آخر اللہ تعالیٰ کون کب فرماتا ہے؟ وہ کون سی ایسی کنفرم نشانیاں ہیں کہ میں جان سکوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں پر راضی ہے؟ تو سنو، وہ مہربان رب تو تمہاری ان دعاؤں کو بھی نہیں بھولا جنہیں تم خود بھلا چکے ہو، پھر وہ سجدے میں آنسوں سے مانگی دعا کو قبولیت سے محروم کیوں رکھے گا؟ وہ رب تو تمہارے دل کی ان خواہشوں کو بھی جان لیتا ہے جو تمہارے لب پر بھی نہیں آتی۔ وہ ذرہ برابر کسی کا حساب ادھر سے ادھر نہیں کرتا۔ سنو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تمہارے اس ٹوٹے دل سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے انہیں خوشخبری دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی۔ یاد رکھو، جس طرح ایک سورج آہستہ آہستہ چڑھتا ہے نا، اور اس کا سایہ آہستہ آہستہ سکڑتا ہے، بالکل اسی طرح تمہاری دعائیں بھی آہستہ آہستہ قبولیت کے بڑے ذریعے بنا رہی ہوتی ہیں اور غیر محسوس طریقے سے اسباب بنا رہی ہوتی ہیں جسے تم سمجھ ہی نہیں پاتے، لیکن اگر تم ذرا غور کرو تو یہ بات بآسانی سمجھ سکتے ہو۔ یہ جو تمہارا دل ہے نا، یہ ایک ٹریفک لائٹ کی مانند ہوتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے، وارننگ بھی دیتا ہے اور سگنل بھی دیتا ہے۔ اب جو حالات و واقعات کے تم ظاہر کو دیکھتے ہو، اس سے انسپائر ہو جاتے ہو، اس کے پردے میں کیا مشیتیں ہیں اس کی تو سمجھ نہیں پاتے، انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ اس کے پشت پر کیا چیز مطلوب ہے اللہ کو، یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ وی آر شارٹ سائیڈڈ، ہماری نگاہ کچھ دور تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا پاتی۔ در حقیقت ایمان کا حاصل جو ہو رہا ہے غلط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے۔ کوئی اگر چھوڑ جائے یا کچھ چھن جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے غم اس کا ہرگز سوار نہ کرو، اس میں تمہاری ہی بہتری ہے۔ میرا رب قرآن مجید میں بار بار کہہ رہا ہے، نہ ان پر کوئی خوف آتا ہے اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوتے ہیں۔ خوف کس بات کا؟ تمہاری زندگی کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، کریٹ کیا۔ وہ تمہارے لیے غلط کیسے کر سکتا ہے؟ تمہیں ایسا لگتا ہے نا کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو سمجھ لو ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ یاد رکھو، زندگی دن اور رات کی طرح ہے۔ اگر ابھی آپ کی زندگی میں کوئی دکھ ہے تو سمجھ لو کہ یہ آپ کی رات ہے، تو اس میں خود کو سلو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم رات میں آرام کرتے ہیں نا، ویسے ہی وقت بدلے گا بہت جلد، کیونکہ وقت تو بدلتا ہے اور پھر آپ کی زندگی کا سورج بھی نکلے گا۔ سنو، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈپریشن میں دیکھنا نہیں چاہتا، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ خود کو کمزور کرتے ہو، یاد رکھو غم اور تکلیفیں فنا ہو جائیں گی، کیونکہ ہر شے کو زوال ہے۔ تم نے اللہ کو اپنا وکیل بنایا ہے نا، اللہ پر توکل بھی کیا ہے، تو بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی معجزے کی طرح تمہاری مدد کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے نا، تو ایک پل میں مقدر بدل جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم اپنی زندگی میں صبر کے ساتھ رائٹ ٹریک پر مطمئن ہو کر چلتے ہو نا، تو آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن ایک بہترین اور من پسند منزل پر ہی پہنچو گے۔ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے راضی ہو جانے کی نشانی کیا ہے؟ جب تم زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا میں شکر گزار ہوتے ہوئے اسے مناتے ہو، راتوں میں اٹھ کر اسے اپنا درد سناتے ہو، تو اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند ہو تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے ملنا پسند ہوتا ہے، اور اس سے ملاقات کا بہترین وقت تہجد ہے۔ جب تم رات کو اٹھ کر خدا کو اپنا ہمراز بناتے ہو نا، تو پھر وہ تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ اگر تمہاری زندگی میں دو چیزیں ہیں نا،
تو تم کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ ایک تو اللہ سے اچھا گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ نو میٹر ہاؤ امپرفیکٹ آئی ایم، اللہ لوز می۔ اور جیسے میری ماں مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی نا، تو میرا وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یعنی میری زندگی میں اب اللہ جو بھی کر رہا ہے میرے ساتھ، اب چاہے وقتی طور پر مجھے اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے، اس میں فائدہ ہے میرے لیے۔ اور دوسرا، اللہ پر یقین، اتنا یقین جسے کہتے ہیں نا اندھا دھن یقین ہونا، کہ اللہ راستے بنانے ہیں تم نے، تیرے سوا کوئی راستے بنانے والا نہیں۔ میں اسباب نہیں دیکھتا، اپنی قابلیت نہیں دیکھتا، گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھتا۔ جب تک میرے ساتھ تو کھڑا ہے نا اللہ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ تو ہی میری مدد کرے گا، تو مجھے اندھیروں سے نکالے گا، تو میرے سارے دروازے کھولے گا، تو خزانوں کو میرے پاؤں میں ڈالے گا، کیونکہ تو دنیا کا مالک ہے اور میں ایک عام سا بندہ۔ بس پھر اللہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں اور ساری باتیں فیکون پر ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ ابھی بے بسی تمہیں توڑ رہی ہوگی، قبولیت کا انتظار تمہیں تھکا رہا ہوگا، لیکن جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی کا صبر ضائع جانے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اتنا باکمال ہے نا کہ وہ اپنے کن سے تمہیں ایسا نوازے گا کہ تمہاری ساری آرزوئیں، دکھوں کا ڈھیر اور تمہارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ تکلیفوں کا حصار ٹوٹ کر رحمتوں کے حصار میں بدل جائے گا اور مسکراہٹیں تمہاری زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ سنو، سفر اب ختم ہونے کو ہے، منزل تمہاری قریب ہے، مطمئن ہو جاؤ، ان قریب تمہارا رب آسمان سے تمہارے لیے حیران کن معجزے اتارنے والا ہے انشاءاللہ۔ اور میں نے آپ سب لوگوں کے کامنٹس کو پڑھا، اور جن لوگوں نے مجھ سے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ سے میری دل سے دعا ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے تمام مشکلات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے اور ان کی مانگی دعا پر اپنا کن فرما، ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ رکھ کر تیرے کن پر یقین، ہم نے ہزاروں خواہشات سجائی ہیں، تو عطا کر دے مولا، دل صبر سے تیرے معاوضے کا انتظار کر رہا ہے۔